صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیات کریمہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286۔ یہ دو آیات کریمہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ اعزاز ان کا یہ ہے کہ باقی قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے ذریعے نازل ہوا۔ یہ دو آیات کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مرحمت فرمائی گئیں جب آپ یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے، یعنی اس جہان سے اوپر گئے اور معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے 3 تحفے دیے گئے۔ ایک کے بارے میں تو معروف ہے، ہم جانتے ہیں، وہ نماز ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ دیا گیا کہ میری جانب سے اپنی امت کے لیے یہ لے جائیے۔ دوسری جو چیز دی گئی وہ یہ 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو آمن الرسول سے شروع ہو رہی ہیں اور علی القوم الکافرین پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں، یہ 2 آیات۔ اور تیسری بڑی جو چیز دی گئی وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا، اللہ کی توحید کی تصدیق کرے گا، حضور کی رسالت کی تصدیق کرے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ایسے آدمی کی بخشش ضرور ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑے تحفے ہیں، اللہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان ہمیں نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے ایمان لایا کس چیز پر؟ بما انزل الیہ، جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس کی طرف، من ربہ، رب کی جانب سے، اور مؤمنون نے یعنی اہل ایمان نے ایمان لایا۔ یاد رکھیے ایمان کہتے کس کو ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا۔ مطلب یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں اجمالی طور پر لائے یا جو چیزیں تفصیلی طور پر لائے، ان سب کے اوپر ایمان لانا، مطلب یہ کہ اس سب کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس میں تھوڑی سی کوتاہی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ بھئی ایمان صرف 1-2 چیزوں کے مان لینے کو بھی ایمان کہہ دیتے ہیں۔ احباب غلطی کھا جاتے ہیں۔ اس کو اس تمثیل سے سمجھ لیجئے کہ ایمان بالکل صحت کی طرح ہے، ایمان صحت کی طرح ہے اور کفر بیماری کی طرح ہے۔ اب کیا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کو کہیں گے جو صحت مند ہے، مطلب یہ ہے کہ صحت مند اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو ہر طرح کی بیماری سے پاک ہو، اس کو صحت مند کہا جاتا ہے۔ وگرنہ ظاہری ہو، باطنی ہو، اندرونی ہو، بیرونی ہو، گردے کی ہو، بی پی کی ہو، کسی بھی بیماری میں الجھے ہوئے آدمی کو صحت مند نہیں کہا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے یہ بیمار ہے، چاہے وہ بیماری تھوڑی سی ہو، نزلے والی ہو یا کوئی بڑی بیماری ہو۔ جیسے صحت مند کے لیے ضروری ہے تمام امور بیماریوں سے، امراض سے پاک ہونا، ایسے ہی ایمان والے کے لیے ضروری ہے تمام ضروریات دین کا ماننا۔ اور کفر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بیمار ہوگا تب بیمار کہیں گے، نہیں، بلکہ ایک بیماری بھی ہوگی تو بیمار کہا جائے گا۔
اندرونی ہو بیرونی ہو، کوئی بیماری بھی ہوگی اس کو بیمار کہا جائے گا۔ ایسے ہی کافر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا دین اسلام کا انکار کرے تب کافر ہوگا، بلکہ کافر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کا بھی انکار کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، ایک موٹی سی مثال آپ کو دے دی ہے۔ اب آپ اس سے بالکل اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی خدشے کا شکار نہ رہیں۔ تصدیق ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ حضور کی لائی ہوئی ضروریات دین میں سے ہر چیز کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب باقی ساری تفصیل آپ اس سے خود سمجھ جائیں گے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں رسول نے ایمان لایا جو اس کی طرف نازل ہوا، یعنی قرآن کریم جو چیز نازل ہوئی، اور قرآن کریم کے علاوہ بھی جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تعلیمات آئی ہیں اس پر آپ نے ایمان لایا۔ والمؤمنون، اور ساتھ ایمان لانے والے مومنین، سبحان اللہ، کمال درجے کے لوگ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ مومن کہہ رہے ہیں۔ کون تھے وہ لوگ؟ آپ جانتے ہیں، وہ صحابہ کرام تھے۔ وہ صحابہ کرام تھے، اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک ہی سیغے کے ساتھ رسول کو بھی فاعل بنایا اور مومنین کو بھی فاعل بنایا، یعنی آمن الرسول و آمن المومنون۔ اسی ایمان، یعنی جیسا رسول کا ایمان ہے ایسا ہی ان مومنین کا جو صحابہ کرام ہیں ان کا ایمان ہے، دونوں کا ایمان برابر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو تو کوئی امتی پہنچ نہیں سکتا، وہ تو اکمل درجے کا ایمان ہے، لیکن کامل درجے کا ایمان صحابہ کرام کا بھی ہے، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی شبہ اختیار کرتا ہے تو وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شبہ کا اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا وہ مومنین یعنی صحابہ کرام ایمان لائے، اور درجہ بدرجہ ساری امت اس میں شامل ہو جائے گی۔ فرمایا کل آمن باللہ، سارے کے سارے یہ جو اللہ کے رسول ہیں یا سارے مومنین ہیں یہ سارے ایمان لائے۔ کس پر لائے؟ فرمایا اللہ پر، و ملائکتہ، اللہ کے ملائکہ پر، و کتبہ، ان کی کتابوں پر، و رسلہ، اللہ کے تمام رسولوں پر۔ فرمایا کیسے رسولوں پر ایمان لانا؟ جن کو جانتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جن کا علم نہیں ہے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کم و بیش تعداد 1,24,000 جو انبیاء کی ہے ان سب پر ایمان لانا، جن کا تذکرہ ہم جانتے ہیں، معدود ہیں، چند ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، احادیث میں ہے۔ اس سے ہٹ کر انبیاء کی ایک بڑی فہرست ہے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا تمام انبیاء کا انکار کرنے والا ہوگا۔ کسی ایک صحابی کے ایمان کا انکار کرنے والا وہ در حقیقت وہ تمام صحابہ کرام پر قدغن لگا رہا ہے، اس لیے کہ صحابہ کو ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہم نے ان کے ایمان کو دیکھا ہے، ہم نے ان کی نسبت کو دیکھا ہے۔ اور ان کی نسبت کون سی ہے؟ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نسبت ہے کہ وہ حضور کے شاگرد ہیں۔ ہم صحابہ کو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں۔ باقی ہم نے صحابہ کرام کو اپنے ترازو پر تولنے کی جو کوشش کی ہے وہ بہت غلط ہے۔ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں سے کسی بھی کے درمیان میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ یعنی یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں۔ نصرانی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم جو امت محمدیہ ہیں اس امت کا یہ اعزاز ہے، اس امت کا یہ اعزاز ہے لا نفرق بین احد من رسلی، تمام انبیاء یعنی سیدنا آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ کا نبی اور اللہ کے جو رسول ہیں ان کو رسول مانتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وہ رسالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور کہا قالوا سمعنا و اطعنا، انہوں نے کہا یعنی صحابہ کرام نے کہا سمعنا، ہم نے مان لیا، واطعنا، ہم نے اطاعت کی، سن لیا اور اطاعت کر لی، غفرانک، ہے اللہ تو بخش دے ہمیں، ہمارے رب ہمیں بخش دے، و الیک المصیر، اور تیری طرف
لوٹنا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے, ایمان کامل درجے کا نصیب فرما دے. فرمایا کہ یہ جو 2 آیات ہیں یہ ایسی برکت والی آیات ہیں جو آدمی فرائض کے اہتمام کے ساتھ, یاد رکھیں, فرائض کے اہتمام کے ساتھ جو آدمی ان آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. ساری رات گویا کہ وہ کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھ رہا ہے, کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے. فرائض کے اہتمام کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یعنی عشاء کا فرض اور فجر کے فرض کے ساتھ اگر پڑھے گا, اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله